آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے لیے 21ویں صدی کا سب سے بڑا مقصد ملک کو جدید اور خود کفیل بنانا ہے۔ انہوں نے ورچوئل طریقے پر لال بہادر شاستری قومی اکیڈمی کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر اعظم کل ملیالم کے روزانہ اخبار ماترو بھومی کی 1 سال تک چلنے والی 7 سالہ تقریبات کا افتتاح کریں گے۔ ملک میں اب تک 180 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ 35واں سورج کنڈ بین الاقوامی دستکاری میلہ اس مہینے کی 19 تاریخ سے فرید آباد میں شروع ہوگا۔ رنگوں کے تہوار ہولی کی شروعات کی علامت آج پورے ملک میں ہولی کا دہن ہوگا، جو رنگوں کے تہوار ہولی کی شروعات ہے۔ 6 مغربی ملکوں کی درخواست پر آج اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی میٹنگ میں یوکرین کے حالات کا جائزہ لیا جائے گا، اور کل رات شمالی جاپان میں فوکوشیما کے ساحل پر 7.4 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ کووڈ-19 کے مد نظر آپ سے اپیل ہے کہ محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ دونوں ٹیکے لگوائیں، چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آتم نربھر بھارت اور ماڈرن انڈیا کے ہدف کی بنیاد رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انتظامیہ کی لال بہادر شاستری نیشنل اکیڈمی میں 96ویں کامن فاؤنڈیشن کورس کی الوداعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ تمام دنیا کی نگاہیں بھارت پر ٹکی ہوئی ہیں اور بھارت کو بذات خود تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کرنا ہے۔ وزیر اعظم نئے اسپورٹس کمپلیکس اور بہتر بنائے گئے ہیپی ویلی کمپلیکس کا بھی افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ملیالم ڈیلی ماترو بھومی کی 7 سالہ جشن کے 1 سال تک چلنے والی تقریبات کا افتتاح کریں گے۔ ماترو بھومی نے 18 مارچ 1923 سے کام کرنا شروع کیا تھا، سماجی اصلاحات اور ترقیات جیسے کاموں میں پیش رہا ہے اور قومی مفاد کے معاملات کو بدستور اجاگر کیا ہے۔ ماترو بھومی کے 15 ایڈیشن اور 11 رسالے ہیں۔ ماترو بھومی بک ڈویژن نے ہم عصر موضوعات کے مختلف پہلوؤں کو بھی شائع کیا ہے۔ کووڈ سے بچاؤ کے لیے ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 180 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 17,86,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی عرصے کے دوران پورے ملک سے مجموعی طور پر 2,539 نئے معاملات کا پتہ چلا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 4,491 افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ اس طرح صحت یاب ہونے والوں کی تعداد مجموعی طور پر 4,24,54,000 سے زیادہ ہو گئی۔ اس وقت ملک میں صحت یابی کی شرح 98.73% ہے۔ ملک بھر میں اب تک 78 کروڑ 12 لاکھ کووڈ کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ صرف پچھلے 24 گھنٹوں میں ہی 7,47,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے۔ وزیر صحت منسکھ مانڈویہ نے تمام افسروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ چوکسی اور نگرانی کی اعلیٰ سطح کو برقرار رکھیں اور یورپ اور مشرقی ایشیا کے کچھ ملکوں میں کووڈ-19 کے کیسوں میں اضافے کے پیش نظر ملک بھر میں جیونومک سیکوینسنگ جانچ پر نظر رکھی جائے۔ وزیر صحت کی ہدایت اس وقت سامنے آئی جب انہوں نے جاری کووڈ ٹیکہ کاری کی صورتحال اور جیونومک نگرانی کے بارے میں تبادلہ خیال کی غرض سے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں صحت کے مرکزی سیکریٹری راجیش بھوشن، NTAGI کے سربراہ ڈاکٹر NK اروڑا، نیتی آیوگ کے صحت کے ممبر VK پال، ICMR کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر بلرام بھارگو اور ایمس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رندیپ گلیریا اور بایو ٹیکنالوجی کے شعبے کے سیکریٹری ڈاکٹر راجیش گوکھلے نے شرکت کی۔ چین، جنوبی کوریا، ہانگ کانگ، ویتنام، سنگاپور اور یورپ کے کچھ ملکوں میں کووڈ معاملوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور لاکھوں لوگوں کو چین میں لاک ڈاؤن میں رکھا گیا ہے۔ اسرائیل میں 2 مسافروں میں کووڈ-19 کی نئی قسم کے معاملوں کا پتہ چلا ہے جو اسرائیل کے بن گورین ہوائی اڈے پر پہنچے تھے۔
35واں سورج کنڈ بین الاقوامی دستکاری میلہ اس مہینے کی 19 تاریخ سے فرید آباد میں شروع ہوگا، جو اگلے مہینے کی 4 تاریخ تک جاری رہے گا۔ میلے میں مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کو اس سال کا موضوع بنایا گیا ہے۔ ویشنو دیوی مندر، امرناتھ ٹیمپل اور اپنا گھر کی شبیہ میلے کی اہم خصوصیات میں شامل ہیں، جن سے کشمیر کے فن تعمیر کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہاؤس بوٹ اور جموں کی مبارک منڈی کے گیٹ کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا۔ انڈین انفارمیشن سروس کے اعلی افسر اور کابل میں پرسار بھارتی کے سابق نامہ نگار وی روی راماکرشنا کا آج صبح انتقال ہو گیا۔ وہ PIB حیدرآباد میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ جناب ٹھاکر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ روی راماکرشنا ایک عمدہ پیشہ ور اور سخت محنت کرنے والے افسر تھے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ انہیں سوگوار کنبے کے ساتھ دلی ہمدردی ہے اور وہ PIB کے ان کے ساتھیوں کے ساتھ سوگوار کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت میں وزیر مملکت ڈاکٹر ایل موروگن نے بھی جناب روی راماکرشنا کے انتقال پر افسوس اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ 1992 کے بیچ کے سینئر IAS افسر وکاس راج کو تلنگانہ ریاست کا اعلی انتخابی افسر مقرر کیا گیا ہے۔ چناؤ کمیشن نے جاری کیے گئے کل ایک نوٹیفیکیشن میں کہا ہے کہ سینئر افسر کو ریاستی سرکار کے صلاح مشورے سے اعلی انتخابی افسر مقرر کیا گیا ہے۔ جناب راج اس وقت جنرل ایڈمنسٹریشن محکمے میں ہیں۔ وہ اعلی انتخابی افسر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اگلے احکامات جاری ہونے تک اس منصب پر فائز رہیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل پورے ملک میں رنگوں کا تہوار ہولی منایا جائے گا۔ یہ تہوار بدی پر نیکی کی فتح کے علامت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہولی والے دن لوگ ایک دوسرے پر رنگ لگاتے ہیں، رنگا رنگ غباروں کا استعمال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مٹھائیاں دی جاتی ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر رام منوہر لوہیا اسپتال کے ڈاکٹر کبیر سردانہ نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ صرف قدرتی رنگوں کا استعمال کریں۔ انہوں نے عوام سے یہ بھی کہا ہے کہ ہولی سے کھیلنے سے آدھے گھنٹے پہلے اپنے جسم پر ناریل کا تیل لگائیں۔ ادھر اتر پردیش کے کئی حصوں میں ہولی کی تقریبات شروع ہو گئی ہے۔ ریاست کے مختلف مقامات پر کئی تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ براج خطے کی ہولی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ لٹھ مار ہولی، پھولوں کی ہولی، لڈو مار ہولی سمیت مختلف قسم کی ہولی ایک ماہ طویل کی تقریبات کا حصہ ہیں، جو بسنت پنچمی سے ہی متھرا ورنداون سے شروع ہو چکی ہیں۔ ریاست میں ہولی کا تہوار کل اور پرسوں منایا جائے گا۔ ریاستی سرکار نے پہلے ہی پرسوں یعنی 19 تاریخ کو چھٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ 6 مغربی ملکوں کی درخواست پر آج اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی میٹنگ ہوگی۔ یہ ملک چاہتے ہیں کہ روس کی بنی نوع انسان سے وابستہ امور سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ سے پہلے یوکرین کے حالات پر غور کیا جائے۔ قرارداد پر کل ووٹنگ ہونے کی امید ہے۔ اس سے پہلے برطانیہ، البانیہ، فرانس، آئرلینڈ، ناروے اور امریکہ نے سلامتی کونسل کی میٹنگ بلانے کی درخواست کی تھی۔ برطانیہ کے مستقل مشن نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ روس جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے اور وہ سویلین کو نشانہ بنا رہا ہے۔ روس نے منگل کو سلامتی کونسل میں مجوزہ قرارداد میں مانگ کی تھی کہ یوکرین کے خطرے والے علاقوں میں غیر فوجی افراد کو تحفظ دیا جائے اور جو لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں انہیں محفوظ راستہ اور انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کی جائے۔ کل رات شمالی جاپان میں فوکوشیما کے ساحل پر 7.4 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا، جس میں 4 افراد کے مارے جانے اور 97 کے زخمی ہونے کی خبر ملی ہے۔ وزیر اعظم فومیو کشیدا نے بتایا کہ ان 4 افراد کے مارے جانے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوکوشیما اور میاگی کے درمیان ایک ریل گاڑی زلزلے کی وجہ سے پٹری سے اتر گئی، لیکن اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا ہے۔ اتر پردیش میں MLC کے 2 سالہ انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی تاریخ میں توسیع کی گئی ہے۔ 29 سیٹوں کے لیے ہونے والے انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے اب 21 مارچ تک پرچہ نامزدگی داخل کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے مرحلے کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 22 مارچ تھی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے لیے 21ویں صدی کا سب سے بڑا مقصد ملک کو جدید اور خود کفیل بنانا ہے۔ انہوں نے ورچوئل طریقے پر لال بہادر شاستری قومی اکیڈمی کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر اعظم کل ملیالم کے روزانہ اخبار ماترو بھومی کی 1 سال تک چلنے والی 7 سالہ تقریبات کا افتتاح کریں گے۔ ملک میں اب تک 180 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ 35واں سورج کنڈ بین الاقوامی دستکاری میلہ اس مہینے کی 19 تاریخ سے فرید آباد میں شروع ہوگا۔
رنگوں کے تہوار ہولی کی شروعات کی علامت، آج پورے ملک میں ہولی کا دہن ہوگا جو رنگوں کے تہوار ہولی کی شروعات ہے۔ 6 مغربی ملکوں کی درخواست پر آج اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی میٹنگ میں یوکرین کے حالات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔